السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء اہل حدیث کمیٹی ضلع نندیال تقریباً 1 مہینہ پہلے تشکیل دی گئی الحمدللہ۔ اس کے مقاصد میں سب سے اہم بات یہ بتائی گئی تھی کہ علماء کی اور حفاظ کی آپسی تربیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم جامعات سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں تو ہماری بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی سرپرست نہیں ہے، علم کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ غیر مسلم میجارٹی کا ماحول ہے۔ غیر مسلموں کے بہت ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہر دن سنتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شادیوں کے اندر سب غیر مسلموں کا ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کثیر المسالک لوگ رہتے ہیں، دیگر مسئلہ کے لوگ ماننے والے رہتے ہیں۔ ان کے درمیان رہنے کی وجہ سے بھی ہمارے منہج میں کچھ کمی، کچھ کچاپن آ جاتا ہے۔ تو ہمارے منہج کو سلامت رکھنے کے لیے، ہمارے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو علماء کے ماتحت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر جونیئر اپنے سینئر سے جڑا رہے، سینئر اپنے سینئر سے جڑا رہے، اور تمام مل کے آپس میں اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی کمزور، میں بھی کمزور، جب سب کمزور مل کے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ تقویت بنتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں مدرسے کے طلبہ کہ جب مختلف طرق سے ضعیف حدیث آتی ہے تو حسن بن جاتی ہے۔ اس طرح بہت سارے کمزور اگر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپ مضبوط ہوں گے۔ آپ کی مضبوطی امت کی مضبوطی ہے۔ علماء کی منہج کی سلامتی اپنی قوم کے منہج کی سلامتی ہے۔ علماء کے عقیدے کا تحفظ عوام کے عقیدے کا تحفظ ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک کمیٹی جمعیت کی متوازی کمیٹی نہیں ہے، جمعیت کی مخالفت میں کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ یہ کمیٹی مکمل طور پر جمعیت کی نگرانی میں کام کرے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ شیخ نے بتایا امیر محترم نے، جب ضلع جمعیت اہل حدیث نندیال کی کمیٹی بنائی جائے گی، اس کا انتخاب ہوگا تو مجلس علماء کے نام سے اسی کمیٹی کو موسوم کیا جائے گا، تو مکمل طور پہ اسی ساری ایکٹیویٹیز جمعیت کے ماتحت ہوں گی انشاءاللہ۔ جب تک ہم اس کمیٹی کو بنائے ہیں آپس میں جڑنے کے لیے تاکہ علماء اور حفاظ کا آپس میں رابطہ رہے، اور سب سے اہم بات جو طلبہ پڑھ رہے مدارس میں، رادرک میں، عمر آباد میں وغیرہ، سارے طلبہ کا رابطہ رہنا ضروری ہے اپنے علماء سے، کیونکہ میدان دیکھے ہوئے علماء جانتے ہیں میدان کے تقاضے کیا ہیں، وہ طلبہ کو بتائیں گے، طلبہ کو تجربہ دیں گے تو انشاءاللہ ان کو کام آئے گا۔ ہر آدمی اپنی عمر کے اعتبار سے جب کمزور اور چھوٹا ہوتا ہے تو وہ تجربے کے اندر کمزور ہوتا ہے۔ علم الگ ہے، علم کی تطبیق الگ ہے۔ اس لیے علماء کے پاس بہت بڑی اہمیت ہے اس شخصیت کی جو شخصیت علمی ہو اور میدان دیکھا ہوا شخص بھی ہو، کیونکہ وہ شرعی اصولوں کو، سلفی اصولوں کو تطبیق دیتا ہے معاشرے کے اندر۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان دیکھا ہوا ہو۔ میدان ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میدان کے اندر کیا کیا عقیدے ہیں، کیا کیا رسم و رواج ہے، کیسی کیسی فکریں ہیں۔ ہم جا رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو باقاعدہ پلان بنا کر کے ان کے ذہن کو بھڑکایا جا رہا ہے، ان کے اندر باغیرہ مزاج پیدا کیا جا رہا ہے، اور ان کے منہج میں خلل پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ کمیٹی ہماری انشاءاللہ ایک نعمت غیر مترقب ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عمل بخشے، آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کے سامنے کچھ ضروری اعلانات سنانا ہے۔ علماء کمیٹی کے خازن عبد المجیب عمری صاحب کو مدعو کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی انشاءاللہ پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 بجے اذان ہوگی، ظہر کی نماز 1:30 پر انشاءاللہ ہوگی۔ اس سے اہم اور ضروری بات یہ ہے مجھے کہنی، ابھی آپ نے سنا العلم رحم بین اہلہ، اس بات کو آپ لوگ، میں اور ہم سب یہاں جتنے بھی علماء اور حفاظ بیٹھے ہیں سمجھے ہیں اور جانے ہیں اور مانتے بھی ہیں، تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو علماء کمیٹی کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر اس کے لیے مدد کرنی چاہیے، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اس کمیٹی کے چھوٹے موٹے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اس کو نبھانا، اس کو اپنانا، اس کو آگے بڑھ کر تعاون کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آپ تمام مجھ سے رابطہ کریں، اور میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ہمارے ہر کوشش کے بدلے اور روپیے کے بدلے اللہ آخرت میں ذخیرہ آخرت بنائے، توشہ آخرت ہمارے لیے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فوری بعد آپ سبھی سے گزارش ہے کہ فوراً اپنی نشستوں پر آ کے بیٹھ جائیں۔ ایک اہم عنوان ہے دین میں شبہات اور ان کا ازالہ۔
اس پر ہمارے شیخ وسیم قاضی جامعی مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہے، ایک ہی خطاب ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کھانے کا وقفہ ہے، تو نماز سے فوری بعد جو ہے اپنی نشستوں پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ فجزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء وبارک فیکم۔ دعا پڑھ کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔